کے لیے سیاح آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں پوری دنیا سے، اس کا نام ہی انہوں نے گاڈ ونڈوز رکھا ہوا ہے، گاڈ ونڈوز، اللہ کی کھڑکیاں، ساؤتھ افریقہ میں۔ جوہانسبرگ سے ڈربن کی طرف آتے ہوئے وہ آتا ہے، ہم بھی گئے، دوست لے گئے مجھے، تو پھر وہ کتاب لے آئے تاثرات کے لیے کہ آپ لکھیے آپ نے کیا محسوس کیا، واٹس یور فیلنگز، اپنی فیلنگز لکھیے، اپنے تاثرات۔ میں نے کہا بھی یہ کیا ضرورت ہے اس کی لکھنے کی، لیکن جو ہی میں نے اس کتاب کی ورق گردانی کی تو حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فیلنگز بھی لکھی پڑی، حضرت قاری محمد طیب صاحب کے تاثرات بھی انہی کے قلم سے لکھے پڑے تھے، شیخ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے تاثرات بھی لکھے پڑے تھے، اور بہت سارے اور بھی حضرات، تو پھر میں نے بھی لکھا۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ پہاڑوں میں جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک لائن سفید مٹی کی ہے، اس کے نیچے پھر سرخ مٹی ہے، اس کے نیچے سیاہ مٹی ہے، اس کے نیچے پیلی مٹی ہے، مختلف قسم کے کلر، مختلف قسم کے رنگ آپ کو نظر آئیں گے اس میں۔ یہ بڑی عجیب کتاب ہے، میں پہاڑوں میں جاتا ہوں تو کھو جاتا ہوں۔ اچھا، میں نے وہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ زمین اونچی نیچی ہے، ٹیڑھی ٹیڑھی ہے، درخت بالکل سیدھے، دیکھا ہوگا آپ نے، ادھر مری کی طرف گئے ہوں گے کبھی آپ، سوات وغیرہ کی طرف، یا کشمیر میں، جہاں زمین ٹیڑھی ہے وہاں درخت سیدھے ہیں، اور جہاں زمین سیدھی ہے وہاں درخت ٹیڑھے ہیں، زمیندار بھی کچھ ٹیڑھے ہیں، وہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں بیچارے وہاں کے لوگ جو ہیں، چونکہ ان کی اتنی بڑی بڑی زمینیں تو ہوتی نہیں، کسی کے گھر کے آگے 5 ایکڑ، کسی کے گھر کے آگے 10 ایکڑ، بس ایسی چھوٹی چھوٹی سی زمینیں جس میں زیادہ تر وہ مکئی کاشت کرتے ہیں، تو بس رزق ملتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انہیں فرعون بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہاں جب بڑی بڑی جاگیریں آ جاتی ہیں تو پھر ذرا حیوانیت عروج پہ آ جاتی ہے۔ تو آسمان سے برسنے والا پانی ایک، بارش کا پوری دنیا میں نے دیکھا ہے کہ ذائقہ ایک جیسا ہے، یعنی عجیب بات ہے، بارش کے پانی کا ذائقہ کہیں مختلف نہیں پایا میں نے۔ اوپر کی فضا میں کچھ ایسی وہ لگی ہوئی ہیں لیبارٹریاں کہ سمندر کے پانی تو مختلف ہیں، سمندر کے پانی نمکین ہیں، بعض کے میٹھے ہیں، بعض کے بہت زیادہ نمکین ہیں، کچھ رنگتوں میں بھی اختلاف ہے، لیکن جب ہوائیں اس پانی کو اٹھاتی تو اوپر کی فضا میں وہ جو قدرت نے لیبارٹری بنا رکھی ہے نہ معلوم، اس میں جا کر وہ پانی ایسا ڈھلتا ہے کہ ایک جیسا بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ پانی برستا ہے تو اس کے نتیجے میں اگنے والے درخت مختلف، رنگتیں مختلف، جسامت مختلف، قد و قامت مختلف، پتے مختلف، پھل مختلف، ان کے ذائقے مختلف۔ حق تعالی نے فرمایا کبھی غور کیا تم نے؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد۔ سب کو ایک ہی پانی ملا، لیکن ان کی رنگتیں، ان کی جسامتیں، قد و قامت اور
ذائقے بدلنے والا کون؟ متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان فی ذالک آگئی نا پھر وہی بات ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. سب دعوت فکر دی ہے قرآن کریم میں. پھر فرمایا یوں تو تم نے دیکھ لیا، اب ذرا یوں بھی دیکھو. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. سر اٹھا کے تو تم نے مطالعہ کر لیا صحیفہ کائنات کا، اب ذرا اپنی 5 فٹ کی کائنات کا بھی مطالعہ کرو نا. آنکھیں دی، آنکھوں کو قوت بینائی دی، زبان دی، زبان کو قوت گویائی دی. یہ ایک زبان پتہ نہیں کتنی زبانیں بولتی ہے. یا رب یا رب. اور اگر یہ ہوتا کہ بھئی بنگلہ بولنے والی زبان اور پشتو والی زبان اور عربی بولنے والی اور اردو بولنے والی اور پنجابی بولنے والی اور پھر اس کے لیے اسپیئر پارٹس کی دکانیں ہوتی، وہاں زبانیں ملتی، خریدنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے، پھر پتہ چلتا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے وجود پر بھی غور کرو، یہاں بھی تمہیں دلیلیں ملیں گی میری پہچان کی، میرے عرفان کی. سب دعوت فکر. اب اگر میں اسی پہ بیٹھا رہوں تو پوری رات گزر جائے گی. یہ دعوت فکر. اچھا یہ تو مادے کی بات کر رہا تھا میں. اگر روح کی طرف آئیں، فکر و نظر کی طرف آئیں، تو سچ کہتا ہوں سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اور رسول کا تذکرہ بھی حق تعالی نے برسبیل تذکرہ فرمایا، حوالے کے طور پہ فرمایا. ملتا جلتا سا انداز ہے کہ فلاں کو بھیجا، فلاں آئے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یوں کیا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا. اگر کوئی بات بہت زیادہ پیاری لگی تو اسے احسن القصص کہا. لیکن جہاں تک میں نے غور کیا برسبیل تذکرہ چلتی ہے بات ساری. لیکن یہ جو نعمتی والی نعمت ہے، سبحان اللہ، جب یہاں بات آئی تو پھر اللہ کا لہجہ بدل گیا. مجھے معاف کر دینا اگر غلطی کروں تو. ویسے بھی محبت میں انسان تھوڑا سا مبالغہ کر جاتا ہے، بہت محتاط رہتا ہوں، غصے میں بھی پیار میں بھی، لیکن ہوں تو انسان نا، اور طالب علم قسم کا انسان ہوں. تو میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، اگر کہیں مجھ سے صحو ہو جائے تو اصلاح فرمائیے گا. نعمتی جب اس نعمت کی بات آئی ہے تو اس کا لہجہ بدل گیا. آنے کے لیے تو بہت آئے، سیدنا آدم بھی آئے، نوح بھی، یعقوب بھی آئے، خلیل بھی، داؤد بھی آئے، سلیمان بھی. لیکن اب یہ کون آیا ہے کہ جس کے لیے اس کا لہجہ بھی بدل گیا؟ فرمایا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول.